حکم امداد صبح جنرل کی قبر اکھاڑ دو، لاش نکال کر کہیں اور منتقل کر دو اور ججوں کے نام مٹا دو۔ ججوں کی جنرل کے ساتھ کیا ملی بھگت تھی، کیوں یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، کہاں یہ مطالبہ سامنے آیا ہے، اور پھر گرینڈ ڈائیلاگ کو لے کر ایک اور پیشکش جو ہے وہ کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو اپنے طریقے سے۔ پی ٹی آئی بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، یا کم از کم کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی صورت بنے کہ ان کی جان چھوٹے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی راستہ کہیں سے مل نہیں رہا، اور بقول صدر عارف علوی کے، سابق صدر عارف علوی کہ جناب کنڈی لگا کر باہر سے دروازہ ان کو بند کر دیا گیا کمرے میں، تو کمرے میں بند ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وہ ہوتا ہے نا چوہا سرنگ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے کہیں سے، کوئی ان کو کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا، تو لہٰذا وہ بھی اب اس طرف جا رہے ہیں اب جس کو گرینڈ ڈائیلاگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ایک اور آفر آئی ہے، اور پھر ان کا پی ٹی آئی کو ادھر سے جو انکار ہو گیا تو اب اس طرف پی ٹی آئی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور آفر جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے، ایک بڑی آفر، اور یہ آفر اگر تحریک انصاف الیکشن سے پہلے قبول کر لیتی یا الیکشن کے رزلٹس کے بعد پی ٹی آئی اس طرف چل پڑتی، تو آج تحریک انصاف کی شکل و صورت ہی اور ہوتی۔ آج جو اقتدار میں تو پی ٹی آئی ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن کم از کم اس مصیبت میں نہ ہوتی۔ تو بہرحال پہلے جو ہے میں بات کروں گا کہ آج کیونکہ دن بہت مصروف تھا، حبیب اکرم صاحب کا حکم تھا صبح ان کے ہاں سابق صدر عارف علوی صاحب نے آنا تھا، اور انہوں نے ایک اہتمام کیا ہوا تھا گپ شپ کا، تو گپ شپ پر تو میں نے آپ کو ایک ویلاگ جو ہے وہ اس سے پہلے بتا دیا تھا، لیکن اس میں کافی ساری چیزیں اپنا یاد آتی رہیں گی اور آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، کچھ آف دی ریکارڈ تھیں تو وہ تو ظاہر نہیں رکھیں گے۔ لیکن دوسری تقریب تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے صدارتی ریفرنس کی خوشی میں، ایک سیمینار تھا پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کروایا ہوا تھا الحمرا میں، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی مدعو تھے، وہ بھی تھے وہاں پر، ان کا خطاب بھی تھا، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو بانی ارکان میں سے ایک سینئر صحافی ہے افتخار احمد صاحب، وہ بھی تھے وہاں پر، سہیل ولایت صاحب کا خطاب بھی ہوا، فہد حسین صاحب کا خطاب بھی ہوا، باقی پیپلز پارٹی کے قائدین اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے نشانہ بننے والے، لیکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری اعجاز احسن کا بھی خطاب تھا اس میں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر بھی تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی تقریر پر میں بعد میں آتا ہوں، ان کا خطاب ایک ایسا خطاب تھا کہ جس کو آج کل کے حالات میں دیکھیں تو مس فٹ خطاب تھا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پازیٹیو پولیٹکس جو ہوتی ہے اس کے مطابق تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھائی ہر ٹائم گنڈاسا ہاتھ میں پکڑ کر کیوں چلنا ہے، بھائی ہر ٹائم للکارے کیوں مارنے، اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈز تھیں، آپ کی جو منشور تھا اس کے اوپر آپ کس طرح عمل کر رہے ہیں، مطلب کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو گنڈاسا سیاست ہے اس میں تو مس فٹ تھا۔ میں اور گور بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو بٹ صاحب نے اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی ایسی تقریر تھی نہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے ویلاگ میں کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میری پارٹی کے لیڈر نے ٹاک شو میں کسی کو پانی کا گلاس دے مارا ہے تو یہ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بھائی اس کو وائرل ہونے دو۔ تو وہ گنڈاسا سیاست، مولا جڑتے نوری نت والی سیاست، تو وہ تو خیر ان کی تقریر نہیں تھی، ایک سلجھے ہوئے سیاستدان کی تقریر تھی جو ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے نانا کے ریفرنس کے اوپر سیمینار تھا تو اس میں تقریر تھی، اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں جو کی بلاول بھٹو زرداری نے، میں قبر والی بات پر آتا ہوں، جنرل کی قبر اور ججوں کے نام مٹا دو اس پر بھی آتا ہوں، اور کسانوں کے ساتھ جو برا حشر ہے میں اس پر بھی آتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک تو بتایا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ جو بھٹو کا مرڈر ہوا، عدالتی قتل ہوا، دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آئینی اصلاحات ہوں۔ اب ظاہر ہے آئینی اصلاحات کے لیے تو سب کو مل بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے انہوں نے آفر کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ساری سیاسی، ان سے پہلے اعجاز احسن صاحب نے کسانوں کا پورا جو
مسئلہ تھا وہ انہوں نے رکھا، اور ان کی تقریر پوری کسانوں کے اوپر تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں پیاز ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا، اور کسان جو ہے وہ پیاز اپنا نہیں بیچ پا رہے تھے، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور پیاز گندا ہو رہا تھا۔ تو کابینہ کی میٹنگ میں گل سڑ رہا تھا، تو کابینہ کی میٹنگ میں محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جی کسان سے پیاز اٹھاؤ۔ تو ہم منسٹرز نے کہا کہ جی وہ ہم کیا کریں گے پیاز کو، یہ تو سمندر میں پھینکنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھینک دو سمندر میں، کسان سے اٹھاؤ، کسان کو اس کی قیمت دو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آج حکومت گندم کسان سے اٹھائے، بے شک افغانستان کو امپورٹ کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور امپورٹ بھی ہو جائے گی۔ تو اپروچ تو ٹھیک ہے یہ۔ تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری سے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مل بیٹھے سارے سیاستدان، سب مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر مسئلے نکالیں، اور مسئلے کا حل بھی اسی میں ہی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب سیاستدان مل بیٹھیں گے نا تو پھر سیاست میں فوج کا کردار کمزور ہوگا۔ اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج کا کردار کمزور ہو اور فوج اپنے آئینی حدود میں رہے، تو عمران خان کو سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنا پڑے گا، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چور دروازے کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، مذاکرات کر لیں، پھر عمران خان ہو سکتا ہے اقتدار میں واپس آ جائے، لیکن پھر وہ اقتدار اسی طرح کا اقتدار ہوگا جس طرح کا اقتدار ان کو 2018 میں ملا تھا، جس کے لیے وہ کہتے رہے کہ میں کٹ پتلی تھا۔ پہلے ان کو سلیکٹڈ کہا گیا تو برا منایا تھا اس کا انہوں نے، مگر بعد میں خود اعتراف کرتے رہے کہ جی میں تو فیصلے کرتا ہی نہیں تھا، فیصلے تو باجوہ کرتا تھا۔ تو بہرحال اعتزاز احسن صاحب نے بات کی، تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعتزاز احسن کا حوالہ دیے بغیر کہا، انہوں نے کہا کہ جی ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح کی انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست، پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، اس سب کا حل یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں بیٹھیں۔ ایک حکومت یا ایک جماعت ملک کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جی صدر زرداری صاحب نے پارلیمنٹ سے جو خطاب تھا اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ آئیں سب مل بیٹھے، انہوں نے دعوت دی تھی، تو گالم گلوچ شروع ہو گئی، ان کے بجائے پازیٹیو جواب دینے کے پی ٹی آئی والوں نے کیا نا۔ تو ایک تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ جی آئیں بیٹھے، ایک ظاہر سنجیدہ سیاستدان یہی بات کر سکتا ہے۔ وہ تمام تر جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی مسلسل پی ٹی آئی کو راستہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون والے مسلسل رانا ثناءاللہ ہوں، خواجہ آصف ہو، ایاز صادق ہو، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، سب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھے، گرینڈ ڈائلاگ کرتے بیٹھے۔ وہ صاحب چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں، چوہا بل سے آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دروازہ ان کا کھلے بھی تو پھر وہ ان کا جا کر جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار میں لا سکتے ہیں عوامی طاقت کے بغیر، ان کے ساتھ وہ ڈیل کریں۔ تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ڈائلاگ کی، ایک اور مشورہ بھی دیا، پیشکش بھی کر دی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی ڈائلاگ کے اس بات کو، اس اپروچ کو پازیٹیو لیتی ہے، یا پھر وہی کہ جی ہم نے تو جا کے لانگ بوٹ ہی ان کو سلوٹ کرنا ہے، وہی چاٹنے ہیں تو چاٹیں جا کر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نا۔ مطلب کوئی آئین، کوئی قانون بتا دیں جس میں آپ آرمی چیف سے مذاکرات کی اجازت ہو، جس میں آپ کو کوئی جمہوری، کوئی پولیٹیکل نارمز بتا دیں۔ ملک میں مارشل لا نہیں ہے، ایون مارشل لا بھی ہوتے تو ایم آر ڈیاں بنتی ہیں، اے آر ڈی بنتی ہے۔ مارشل لا میں بھی ایون یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم سیاستدان فیصلہ کریں گے۔ میں آج ایک عمران خان صاحب کے انتہائی عقیدت مند ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں، اگر عمران خان فوج کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے تو فوج کا سیاسی کردار مضبوط ہوگا، اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ آئیں گے تو آج پی ٹی آئی اگر وہ کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے تگڑی اور پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو پھر سیاستدانوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ سیاسی عمل میں پولیٹیکل پارٹی کو، اس تگڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہوگا۔ بالکل اس طرح جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا تھا اور سی او ڈی کیا تھا۔ تگڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی نا، تو پیپلز پارٹی نے، کیونکہ فوج کا کردار محدود ہوا تو معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حق میں گیا، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس وقت تگڑی تھی 2006 میں، 7 میں، 8 میں، تو پیپلز پارٹی پھر محترمہ کی شہادت کے باوجود اقتدار میں آئی، باوجود اس کے کہ محترمہ کی شہادت کی وجہ سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اقتدار میں بھی آئی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی نے سی او ڈی پر عمل کرتے ہوئے 18ویں ترمیم بھی کی۔ تو ایک تو یہ جناب پیشکش ہو گئی، اب اس کا جواب پھر وہی آئے گا، گالم گلوچ۔ اچھا جی، اب کیونکہ ریفرنس تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو
اپنا سیمینار تھا بھٹو شہید ریفرنس، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے، رائے دے دی ہے صدارتی ریفرنس پر کہ جی بھٹو شہید کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، اور اس میں کہا گیا کہ جی ایک مارشل لا، ایک جنرل کے تحت عدالتوں نے، جو جنرل کے حکومت کے مارشل لا یعنی غیر آئینی حکومت کے تحت عدالتیں تھیں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ تو بہرحال اب اس میں کافی تگڑی تقریریں ہوئی، جس طرح میں نے کہا افتخار صاحب نے تو وہ جو سوشلزم کا ایک نظریہ تھا بھٹو شہید کا، روٹی کپڑا اور مکان فلاحی ریاست کا، تو انہوں نے تو اس پر فوکس کیا، انہوں نے کہا کہ آج بھی پاکستان میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ روٹی کپڑا اور مکان، اس طرح ہی یہ نعرہ ویلڈ ہے جس طرح بھٹو شہید نے لگایا تھا 67 میں۔ اور پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ جی آپ اپنی آرگنائزیشن بہتر کریں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی جو عدالت نے، سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھٹو کا قتل عدالتی قتل تھا، تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ تو آ گیا، لیکن وہ جرنیل ضیاء الحق عامر جس نے بھٹو کو پھانسی دلوائی ججز کے ذریعے، اس کی قبر آج بھی کیوں موجود ہے فیصل مسجد میں؟ وہاں سے اکھاڑے اس کی قبر، نکالے اس کو وہاں سے۔ یعنی وہ یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو تعظیم کیوں دی جا رہی ہے، پھر اس کو ڈکلیئر کریں، کہیں کہ وہ ایک مرڈر ہے، قاتل تھا، اور پاکستان میں انہوں نے ظاہر آئین کا بھی قاتل تھا، بھٹو شہید کا بھی قاتل تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ جج جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی ان کا نام ہے سپریم کورٹ میں، تو پھیر دے سے آئی ان کے اوپر، بٹھا دیں ان ججوں کے نام۔ اپروچ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین توڑنے والے، ملک کے مقبول وزیر اعظم کو، ملک کو آئین دینے والے، ملک کو جمہوریت دینے والے وزیر اعظم کو پھانسی دینے والے، اگر جرنیل کو بھی آپ سزا نہیں دیں گے، چاہے وہ چلا گیا ہوا ہے، جب تک اس کو آئین اور قانون کے مطابق، جس طرح پرویز مشرف اس کے مرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اسپیشل کورٹ کی مشرف کو دی گئی پھانسی کی سزا بحال کی نا اس کے مرنے کے بعد، تو اگر ضیاء الحق کو بھی، بے شک وہ مر گیا ہے، لیکن اگر اس کو آئین توڑنے اور بھٹو شہید کو، جو کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اگر ٹرائل کر کے اس کو سزا نہیں دی جاتی، اور جتنی بھی اس کے نام پر کوئی ادارے ہیں، کوئی روڈ ہیں، کوئی جہاں پر بھی ہے، اگر وہ ختم نہیں کی جاتی، تو پھر حوصلہ تو کسی اور کو بھی کبھی بڑھے گا نا پھر، کہ ایک جرم کرنے کے بعد بھی اگر عظیم ہے، اور تو اس کے بعد پھر کوئی اور بھی کرے گا۔ تو یہ ایک مطلب میں اس میں، وہ تو میرا خیال علامتی طور پر چیز ہوتی ہے نا، قبر میں تو خود ہے بھی نہیں ضیاء الحق صاحب، اب میں صاحب کا ہے تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کمنٹ میں جو ہے وہ لوگ اس پر بھی ان کو ناگوار گزرے کہ کمنٹ میں اس کو صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال قبر میں تو وہ ہے ہی نہیں، قبر میں تو راکھ ہے، پتہ نہیں ایک دانت ملا تھا، وہ دانت آ کر دبا دیا گیا یہاں پر۔ ہمارے دوست گور بٹ صاحب تو بہرحال وہ تو کچھ اور ہی فرماتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، آئین اور قانون پر عمل درآمد تب کرتی ہیں جب آئین اور قانون توڑنے والے طاقتوروں کو سزا ہو، طاقتوروں کو۔ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کیوں ان کا جگرا بڑھ رہا ہے آج بھی کہ جی میں تو جرنیل نال گل کر سا، یہی کہتے ہیں نا، وہ کیا تھا، وہ اشتہار آتا تھا، میں تو پتہ نہیں کی لیسا، کوئی ہنڈا لیسا، میں تو ہنڈا ہی لیسا، اب اشتہار ہو جائے گا ہنڈا کا، تو وہ کہتے ہیں میں تو جناب جرنیل سے ہی بات کروں گا۔ تو جب جرنیلوں کو جو آئین توڑتے ہیں، جو قانون توڑتے ہیں، چاہے وہ جنرل فیض حمید ہو، چاہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہو، چاہے جنرل پرویز مشرف ہو، چاہے ایوب خان ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، علامتی ہی صحیح، مگر ان کو سزائیں نہیں ہوتی، اور پارلیمنٹ ان کو غدار، باغی یا جو بھی آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے ڈکلیئر نہیں کرتا، تو ایسے کئی عمران خان دوبارہ آئیں گے، ایسے کئی پھر وہ سازشیں دوبارہ ہوں گی، ایسے کئی باجوے دوبارہ آ سکتے ہیں، ایسے کئی ضیاء الحق دوبارہ آ سکتے ہیں، ایسے کئی ایوب خان دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو آئین پر عمل درآمد کے لیے اگر بھٹو کو انصاف تو ہو، بھٹو کو بے گناہ تو ڈکلیئر کر دیا گیا نا، بے قصور ڈکلیئر کر دیا گیا، یا کم از کم یہ ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، یہ مناسب بات ہے، فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، وہ تو ہو گیا۔ جب فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اس وقت اپیل پراپر سنی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ بھٹو بری ہو جاتے، بے گناہ ہو جاتے، لیکن بہرحال
وہ تو ہو گیا، لیکن سزا دینے والے یعنی قتل کرنے والے، عدالتی قتل اور پھر عدالتوں کو مجبور کرنے والے کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوتا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ یہ بدروہیں جو ہے ظاہر ہے یہ پھر ڈستی رہیں گی ہماری جمہوریت کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.